السلام علیکم ناظرین، پروگرام قلمکار کے ساتھ آپ کی میزبان نساء احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز میں آج جان ایلیا کے ایک بہت ہی مشہور جملے کے ساتھ کروں گی۔ ادبی دنیا میں ایک بہت بڑا نام۔ ایک ادبی حلقے میں وہ موجود تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی اگر پیدائش ہو دوبارہ سے اور آپ کی ایک خواہش ہو تو آپ کس خواہش کا اظہار کریں گے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں دوبارہ شعور کے ساتھ پیدا کیا جاؤں۔ یعنی کہ شعور کی انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی اہمیت بیان کی۔ تو یہ شعور کی اور آگہی کی باتیں بیسیکلی علم سے آتی ہیں، تو آج کے پروگرام میں ہم نے کچھ علمی اور ادبی شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ تو میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت، ادبی دنیا میں ایک بہت بڑا نام، جناب انور شعور صاحب۔ آپ شاعر ہیں، غزل گوئی آپ کی خاصیت ہے۔ 5 کتابیں آپ کی منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ کلیات انور شعور آپ کی 4 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک اور بہترین کتاب آتے ہیں غیب سے کو بے حد پذیرائی ملی۔ تقریباً 30 سال سے جنگ اخبار میں قطع نویسی آپ لکھ رہے ہیں۔ ادبی حلقوں اور سرگرمیوں میں آپ کی نمایاں اور منفرد پہچان ہے۔ ہم اپنے معزز مہمان جناب انور شعور صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ بالکل بہت اچھی۔ بے حد شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ بے حد شکریہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک اور معزز مہمان موجود ہیں، شائستہ مفتی صاحبہ، جانا پہچانا نام ہے ادب کی دنیا میں۔ آپ شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، پینٹر بھی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ 3 کتابیں آپ کی منظر عام پہ آ چکی ہیں، ہوا کے ہاتھ، محبتوں کے شہر میں شاعری کے حوالے سے آپ کی کتابیں ہیں، اور افسانے کے حوالے سے چاک اور چراغ آپ کی کتاب ہے جس کو بہت پذیرائی ملی ہے۔ بائیو کیمسٹری میں آپ نے ماسٹرز کیا ہے اور ادبی حلقوں میں آپ ایک معروف شخصیت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ہم اپنی معزز مہمان جناب شائستہ مفتی صاحبہ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم شائستہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ نساء آپ کا کہ آپ نے یاد کیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور امید ہے کہ آج بہت زیادہ اچھی گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری رہے گا۔ تو انور شعور صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی۔ ادب کی دنیا میں آپ کا ایک بڑا نام ہے، ایک حوالہ ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کو نہیں جانتا ہوگا۔ تو تھوڑے سے اگر میں پس منظر کے حوالے سے آپ کی بات کروں تو یہ سلسلہ ادب کا، لکھنے کا کہاں سے شروع ہوا، کس سن سے آپ نے شروع کیا؟ پس منظر، پس منظر، اس میں ایک تو یہ کہ اضافت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آئندہ پس منظر کہیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، بچپن سے شاعری شروع ہو گئی تھی، جی، 10-11 سال کی عمر سے، اور آج تک جاری ہے۔ بس یہ پس منظر کیا ہے، پیش منظر ہو، پس منظر یہی ہے۔ تو خاندان کی طرف سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شعور صاحب کہ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے موروثیت میں یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں؟ نہیں، خاندان کی طرف سے تو یہ نہیں ہوا ہے، ماحول کی طرف سے آپ کہہ لیجئے۔ بچپن سے نعت خوانی وغیرہ کا شوق تھا، اس شوق میں اردو اور فارسی کی بے شمار نعتیں پڑھنے کا موقع ملا، اور پھر اسی عمر سے بچوں کے رسائل اور اخبار آتا تھا، تو اس میں بچوں کا جو صفحہ تھا، یہ سب چیزیں چونکہ پڑھنے کا موقع ملتا رہتا تھا، تو اس سے خود بخود گویا لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں خود بخود کی جگہ خواہ شوق پیدا ہو گیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ تو بچپن میں یہ ہے کہ وہ بچوں کے رسائل میں اور بچوں کے صفحات میں نظمیں وغیرہ شائع ہوتی رہی۔ کس سن کی بات ہے سر؟ سن تو آپ سمجھ لیجئے کہ 43 کی پیدائش ہے، ماشاءاللہ، تو یہ 53 54 55 اس طرح کی، 1 آدھ سال اور اضافہ کر لیجئے۔ اور اسی زمانے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس زمانے کے بچوں کے جو رسائل ہیں، دلی سے بھی آتا تھا، کھلونا مستقل آتا تھا، اس میں بھی میری چھپتی تھی۔ تو وہ
تو سب اگر انہیں کھنگالا جائے تو وہ مل جائیں گی، وہ میرے پاس محفوظ نہیں رہی وہ چیزیں، اور شاید اس لائق بھی نہیں تھی کہ محفوظ کی جاتی. تو ابتدائی مراحل تھے. پھر 60 یا اس کے ادھر ادھر جب غزل گوئی شروع کی تو بس پھر وہ ایک ہی گویا غزل گوئی ہی کی طرف رجحان رہا اور وہی میں لکھتا رہا. اور اب جو ہے وہ ایک غزل گو کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہوں. پھر آپ کی تو ادبی خدمات بہت زیادہ ہیں ادب کی دنیا میں، تو مصروف رکھے ہوئے ہوں نہیں، آپ جو لکھتے ہیں جو کہتے ہیں وہ لوگوں کو مصروف رکھتا ہے آپ کے ساتھ. اصل میں بات یہ ہے، بڑی خوبی کی بڑی اچھی بات ہے. تو میں گفتگو کا سلسلہ آپ کی جانب رخ موڑوں گی شائستہ مفتی صاحبہ. جیسے کہ انور شروع صاحب نے بھی کہا کہ بچوں کے رسائل میں یہ کہانیاں لکھا کرتے تھے، تو نظمیں لکھا کرتے تھے آپ. تو بچوں کے حوالے سے حکیم محمد سعید صاحب کا نام ایک بہت معروف شخصیت کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے. میں نے آپ کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور تدریس کے شعبے سے بھی آپ ہمدرد اسکول سے بھی وہاں پہ منسلک رہیں. تو کچھ بتائیے کہ یہ سلسلہ تدریس کا اور ادب کی طرف آپ نے کس طرح سے شروع کیا؟ دیکھیے، میں نے ماسٹرز کیا ہے بایو کیمسٹری میں، تو مطلب سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پر، اور ایم ایس سی کرنے کے بعد کریئر کے کچھ اور خواب تھے. حالانکہ مجھے ادب سے ہمیشہ سے شوق رہا. میری پہلی کہانی جو تھی وہ 11 سال کی عمر میں ایک بچوں کا رسالہ آتا تھا ہونہار، اس میں چھپی تھی. لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ادب کو ہی زندگی کا مقصد بناؤں گی. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. میں نے ماسٹرز کیا تھا تو میں انڈسٹری میں اپنا اور کارپوریٹ میں اپنا کریئر بنانا چاہتی تھی. لیکن پھر لگا کہ شادی کے بعد شاید اتنا آسان نہیں ہے فل ٹائم جاب کرنا. تو پھر حکیم محمد سعید کے اسکول کے اس زمانے میں نام سنا اخبار میں آیا کہ وہ نیا سٹارٹ کر رہے تھے اس وقت اسکول. تو بہت سخت کرائٹیریا تھا. اس وقت حکیم صاحب حیات تھے اور ان کی زندگی میں بہت ہی ٹف کرائٹیریا تھا. اب تو ہمدرد کا بھی حال کچھ بے حال ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو تھا نا بڑا ٹف کرائٹیریا تھا. تو ہم نے باقاعدہ ایگزام ہمارا ہوا، ہم اپیئر ہوئے، پھر کئی انٹرویوز کے بعد ہم جو تھے وہ سلیکٹ ہوئے. اور ہم پائنیئر ٹیچرز میں تھے. بیت الحکمہ جو بنا ہے بن مراد کے اوپر جہب ڈیم جاتے ہوئے، تو اس میں ہم پائنیئر ٹیچرز میں سے تھے. کچھ مطلب میں بالکل فریش ماسٹرز میں نے کیا تھا، تو میں ان کے ساتھ تھی، اور ہمارے ساتھ 2-3 اور سائنس ٹیچرز تھیں. تو ہمارا بڑا اچھا ان کے ساتھ وقت گزرا. ان سے سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہم نے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے جو 6 سال وہاں گزارے ہیں وہ میری زندگی کے بہترین سال تھے. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ادب کا شوق مجھے تھا، لیکن پھر کچھ وہاں سے میں موو کر گئی. مطلب وہ جگہ نوتان آباد سے قریب تھی. پھر ہم یہاں ڈیفینس آ گئے تو وہ بہت دور ہو گیا تھا ہمیں، تو پھر وہ چھوڑ دیا. اب وہ جب چھوڑ دیا پھر بچے بھی آہستہ آہستہ اسکول گوئنگ ہو کے بڑے ہو گئے، تو پھر میرے پاس ٹائم بہت تھا. اور پھر ایک لمبے گیپ کے بعد نا میں پھر دوبارہ سے اپنا کریئر اسٹارٹ نہیں کر سکی. تو پھر ادب کی طرف ہی میں، ظاہر ملان اگر آپ کا ہو کچھ کرنے کا، کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی آپ کرنا چاہتے ہیں، تو بس پھر میں ادب کی طرف رجحان میں دوبارہ سے لکھنا شروع کر دیا. حالانکہ اس وقت میرے ذہن میں کوئی کلیئر پکچر نہیں تھی کہ جو میں لکھ رہی ہوں تو کیوں لکھ رہی ہوں، اور یا اس کا کیا مصرف ہونا چاہیے. لیکن بس پھر وہ میرے خالو ہوتے تھے اسحاق ہاشمی صاحب، ایبٹ میں اچار ڈائریکٹر تھے، ان کے دوست تھے سحر انصاری صاحب. صحیح جی. تو انہوں نے وہ میری آتے تھے تو وہ میری ڈائری لے کے بیٹھ جاتے تھے. اسحاق انکل جو تھے نا، اللہ میاں ان کو جنت نصیب کرے، تو وہ میری ڈائری پڑھتے تھے اور کہتے تھے شائستہ تمہاری شاعری میں چھپواؤں گا، کیونکہ وہ کارپوریٹ کے عنی احمد صاحب کے بھی بہت اچھے دوست تھے. میرے بھی تھے. جی وہ میرے خالو ہوا کرتے تھے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری کتاب چھپواؤں گا، کیونکہ کارپوریٹ میں کچھ سلسلہ ہوتا ہے کہ کچھ ادیبوں کی کتابیں وہ چھپوایا کرتے تھے. ان کے توسط سے میری پہلی کتاب جو تھی نا وہ محبت، ہوا کے ہاتھ جو تھا نا، وہ ان کی وجہ سے وہ چھپی. اس کے بعد پھر وہ ایک سلسلہ چل نکلا، اور پھر اس کے بعد مجھے شاید مزہ آنے لگا. یا مطلب جب انسان کے اندر آپ جو کام کرتے ہیں نا اس کی بھی ایک فورس ہوتی ہے. بالکل. آپ مطلب کچھ بھی آپ کر رہے ہوں، آپ اگر آپ انجینئر ہیں یا آرکیٹیکٹ ہیں یا کچھ بھی آپ ہیں نا، ہر کام کی ایک اپنی فورس ہوتی ہے. اسی طرح قلم سے بھی اگر آپ نے کچھ کام کیا اس کی بھی ایک فورس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو خود منوا لیتی ہے. آپ چاہیں اس کے لیے گھر سے نکلیں یا نہ نکلیں، یا آپ کا اپنا فیصلہ جو ہوتا ہے نا، پھر وہ اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا اس کام کے فیصلے کا معنی رکھتا ہے.
انور شعور صاحب، جیسے کہ ابھی شائستہ صاحبہ نے فرمایا کہ جس وقت انہوں نے لکھنا شروع کیا اس وقت ان کے ذہن میں کوئی کلیئر پکچر نہیں تھی، تو کیا ایک مصنف کے لیے، ایک رائٹر کے لیے، ایک شاعر کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ قلم اٹھائے تو اس کے پیچھے کوئی ایک مثبت سوچ کار فرما ہو کہ اس نے کسی اصلاحی پہلو کے لیے معاشرے میں اپنی تحریر لے کے آنی ہے؟ نہیں، کوئی نیت اصل میں غالباً اب ممکن ہے یہ اس طرح بھی ہوتا ہو. تحریک جو ہے نا، لکھنے کی تحریک، وہ کس طرح شروع ہو جاتی ہے اس کا اندازہ بڑا مشکل ہے. ممکن ہے کوئی پھول، اچھا پھول دیکھ کر آپ کو تحریک ہو جائے لکھنے کی، کسی شخص سے مل کر ہو جائے تحریک، یا یہ کہ کوئی چیز آپ نے پڑھی ہو تو ہو جائے. اپنا تجربہ میں آپ کو عجیب بتاؤں، مجھے ایک دم خود بخود شروع ہوتی ہے غزل، اور اتفاق کی بات ہے کہ مطلع سے ہی شروع ہوتی ہے. اچھا. اور پھر وہ میں لکھ لیتا ہوں. تجربہ یہ اپنی شائستہ مفتی صاحبہ، یہ میں منٹو جو ہے مجھے بہت پسند ہے، غالب بہت پسند ہے، فیض بہت پسند ہے. ویسے تو خیر ایک طویل فہرست ہے. میں نے جب بھی منٹو کو پڑھا نا، مجھے ضرور لکھنے کی تحریک پیدا ہوئی. یہ معلوم نہیں کیا بات ہے، شروع سے میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی میں نے کوئی چیز منٹو کی پڑھی ہے اس کے بعد خود بخود میں نے کچھ نہ کچھ لکھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی اچھا رائٹر کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ایک کوئی نیا در ضرور کھلتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کا طرز تحریر بہت پسند ہو یا کوئی بات ہو ایسی. اچھا، اس کے پڑھے ہوئے افسانوں میں بھی ایک لطف آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. ان کبھی پرانا نہیں ہوتا، پطرس کبھی پرانا نہیں ہوتا، جب بھی اٹھائیں آپ. اسی طرح قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ، بالکل کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں آپ کو وہی لطف آتا ہے. اچھا انور شعور صاحب، قلم کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے. آپ کوئی رائٹر ہے یا کوئی شاعر ہے، آپ شعر اگر اقبال صاحب کا کہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے یہ انہی کا اسلوب، رنگ اندازہ. ہاں، اس کا رنگ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر یا مصنف کا قلم کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے جو کہ اس کی پہچان بن جاتا ہے؟ ہاں، یعنی عموماً جو بہت اچھے نمایاں لکھنے والے ہیں ان سب کا ایک رنگ ضرور ہوتا ہے جو آپ پہچان سکتے ہیں. لیکن ایسے بھی لکھنے والے ہیں، بہت اچھے لکھنے والے، جن کے یہاں کوئی رنگ نہیں ہوتا. صحیح. یعنی آپ کوئی متعین رنگ نشاندہی نہیں کر سکتے. آپ بہت سے ایسے شعراء ہوتے ہیں، بڑے بڑے رائٹرز ہیں، بڑے بڑے ایسے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا تو اتنا نمایاں ہوتا ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے، ان کا نام بھی نہ ہو. مثلا اقبال ہے. اقبال تو صاحب ایسا شاعر ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے منفرد شاعر اگر کوئی ہے تو وہ علامہ اقبال ہی ہیں. بے شک. ورنہ ہر دو شاعروں میں ہم کچھ نہ کچھ مماثلتیں، کچھ یکساپن تلاش کر سکتے ہیں. اقبال وہ واحد شاعر ہے جس پر منفرد کا لفظ سجتا ہے، دچتا ہے. یہ کسی سے کہیں نہیں ملتا، نہ خیالات میں ملتا ہے، نہ اپنی لفظیات میں، نہ اسلوب میں. بالکل. تو اور فرمایا صاحب، یعنی نغمگی کی ایک لہر سی چلتی. کسی نے لکھا بھی ہے کہیں کہ اس کے کلام میں آپ دیکھیں، ہر مصرے میں، ہر شعر میں، بچوں کی نظم ہو اس میں بھی اور بڑوں کی ہو، تو رنگ جو ہے وہ جیسے اقبال کا ہو. اور بہرحال رنگ ہوتا تو ہے، سبھی کا ہوتا ہے اپنا رنگ لکھنے والوں کا. شائستہ صاحبہ، جب آپ قلم اٹھاتی ہیں افسانہ گوئی کرنے کے لیے تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی خاص موضوع پہ آپ کی گہری نظر ہوتی ہے کہ جس پہ آپ کا دل چاہتا ہے شدت سے کہ اس کو آپ لکھنے کے بعد معاشرے تک پہنچائیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ افسانہ، خاص طور پہ میں افسانے کے حوالے، کیونکہ میں نظمیں اور افسانے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ میری اسٹرینگتھ یہاں پر ہے. تو افسانہ جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی سوچ کے نہیں لکھ سکتے آپ کہ یہ اب لکھنا ہے، چلیں افسانہ لکھنا ہے. کوئی چیز ہوتی ہے جو ایک دم سے آپ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے آپ کے ذہن میں کوئی اور، اس کے لنک سے کوئی اور خیال آتا ہے اور وہ خیال آپ کے ذہن سے محو نہیں ہو پاتا. مطلب آپ اس خیال سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. جب آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے اور وہ
کافی عرصے تک وہ خیال آپ کو، ورنہ اگر خیال کی اگر وہ اتنا مضبوط نہ ہو خیال جکڑ لیتا ہے تو شاید وہ خیال محو ہو جائے. گھر کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں وہ شاید وہ خیال آپ کے ذہن سے محو ہو جائے. لیکن افسانہ جب اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اس خیال سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ خیال آپ کو پیچھے پیچھے، آپ کو ہر وقت آپ کو مطلب لگتا ہے کہ وہ آپ کے پیچھے لگ گیا ہے ایک آصف کی طرح، اور آپ کو پھر اس کے اوپر قلم اٹھانا پڑتا ہے، اور آپ پھر سچ مچ میں کچھ نیا، کیونکہ اس طرح ڈائجسٹ میں افسانے کہانیاں وغیرہ چھپتی ہیں تو آپ دیکھیں اس میں مطلب تقریباً کچھ نہ کچھ یکسانیت ہوتی ہے، لیکن افسانہ، تجریدی افسانہ جس میں کوئی اسٹرانگ میسج آپ دینا چاہتے ہیں، وہ واقعی میں کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے کہ جو آپ کو ہانٹ کرتا ہے. اور ابھی جیسے ابھی آپ علامہ اقبال کی بات کر رہے تھے تو سب میں شائستہ صاحبہ یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، تو بس آپ کی بات میں یہیں سے جاری رکھوں گی. تو ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.